سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے متعدد حملے ناکام بنا دیے۔ جوابی کارروائی میں 3 خودکش بمباروں سمیت 92 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ISPR نے بتایا دہشت گردوں نے کوئٹہ، مستونگ، نوشکی، دالبدین، خاران، گوادر، پسنی اور پنجگور میں حملے کیے۔ حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 18 بے گناہ شہری شہید ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی فوری اور مؤثر کارروائیاں۔ افواج پاکستان کے بہادر جوانوں نے مقامی آبادی کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران 15 بہادر جوان وطن پر قربان ہوئے۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ غیر ملکی آقاؤں کے اشارے پر بزدلانہ کارروائیوں کا مقصد بلوچستان کی ترقی کو متاثر کرنا تھا۔ حملے پاکستان سے باہر موجود دہشت گرد سرغناؤں کی ہدایت پر کیے گئے۔ India is behind those attacks. I can tell you for sure that India planned these attacks along with these terrorists. ہم ایک ایک چیز کے پیچھے جائیں گے، کسی ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑیں گے جس نے اس اٹیک میں حصہ لیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے جو رسپانس دیا ہے دیٹ از سپر۔ غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارا جو ریزولو ہے، اس طرح کے 10 اٹیکس بھی ہمارے ریزولو کو جو ہے وہ کمزور نہیں کر سکتے۔ حملوں کے پیچھے بھارت ہے۔ دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی بھارت نے کی۔ بھارت صرف مالی سپورٹ ہی نہیں، حملوں کی پلاننگ، حکمت عملی میں بھی مدد کر رہا ہے۔ بھارت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بھارت جتنی چاہے دہشت گردی کر لے، اس کو ویسے ہی شکست ہوگی جیسے پہلے دی تھی۔ حملہ کرنے والوں، ان کے آقاؤں اور سہولتکاروں کو نہیں چھوڑے گی۔ ہمارے سیکیورٹی اداروں نے دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ ہمارے وزیر اعلیٰ بہادر شخص ہیں، جس طرح فرنٹ پر لیڈ کر رہے ہیں۔ کاش چند اور سرفراز بگٹی ہوتے تو دہشت گردی کا ملک سے خاتمہ ہو جاتا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا آپریشن تقریباً مکمل ہو گیا، تفصیلات آنا باقی ہیں۔ دہشت گردوں نے بلوچ فیملی کی خواتین اور بچوں کو بے دردی سے شہید کیا۔ ہماری سیکیورٹی فورسز، پولیس نے بہادری سے دہشت گردوں کے حملے ناکام بنائے۔ ایسے 10 حملے بھی ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں سے مقابلے میں شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پولیس کے چاقو شابند دستے نے سلامی پیش کی۔ نماز جنازہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، کور کمانڈر بلوچستان سمیت اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ وعدہ ہے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی شہیدوں کے اہل خانہ سے ملتے ہوئے آبدیدہ۔ شہید اہلکار کے وارث نے کہا آپ کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر احساس ہوا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ سرفراز بگٹی نے کہا آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ کے بچوں نے بہت بڑی قربانی دی۔ وعدہ ہے دہشت گردوں کو نہیں بخشیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے صرف بلوچستان نہیں پوری قوم آپ کی قرضدار ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کور ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ کا دورہ۔ وزیر داخلہ کو فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد حملوں، سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی رات گئے سیکیورٹی اہلکاروں سے ملاقات۔ سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی۔ اراکین پارلیمنٹ بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔ دہشت گردوں نے گھر میں گھس کر اندھا دھند گولیاں ماری۔ خواتین، بچوں، بزرگوں کسی کو نہیں بخشا۔ گوادر میں دہشت گردوں کے حملے میں زخمی شہریوں نے آنکھوں دیکھا حال سنا دیا۔ ایک شخص نے بتایا میری بیوی نے قرآن سر پر اٹھایا لیکن دہشت گردوں کو پھر بھی رحم نہ آیا۔ زخمی خاتون کا کہنا تھا حملہ آوروں نے میرے بچوں کو بھی مارا۔ دہشت گردوں کے حملے میں مزدور خاندان کے 11 افراد شہید ہوئے۔ مقامات پر دہشت گردوں نے حملے کیے۔ 3 بڑے مقامات نوشکی، گوادر اور کوئٹہ شامل تھے جہاں پر بڑے ویل کوارڈینیٹڈ اٹیکس تھے۔ بلوچستان پولیس اور دیگر جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو کہ رسپونڈ کر رہے ہیں، ان کے 10 جوان شہید ہوئے۔ دہشت گردوں نے کوئٹہ، گوادر، نوشکی سمیت بلوچستان کے 12 مقامات پر حملے کیے۔ بلوچستان پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے 10 جوان شہید ہوئے۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون خصوصی شاہد رند نے AIY نیوز کے پروگرام سوال یہ میں بتایا شہیدوں میں FCE کا ایک جوان اور حساس ادارے کے لوگ بھی شامل ہیں۔ دہشت گردوں نے نوشکی میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس کو نشانہ بنایا اور کچھ نقصان پہنچایا۔ کوئٹہ کے نواں میں ایک تھانے کے قریب حملہ کر کے پولیس تحویل میں لی گئی، بعض گاڑیاں جلا دی۔ سینئر بیوروکریٹ کے گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پولیس کے ایک جوان نے خودکش بمبار کی گاڑی کو ریڈ زون میں داخل ہونے سے روکا۔ بلوچستان میں حملے ناکام بنانے پر صدر زرداری، وزیراعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ریاست بیرونی سرپرستی میں سرگرم دشمن عناصر کو ختم کر کے دم لے گی۔ وزیراعظم نے کہا افسران اور جوان جان کی پرواہ کے بغیر عرض وطن کی حفاظت میں مصروف ہیں، دہشت گردی کی افریت کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بلوچستان میں دہشت گردی کسی حقوق کی جدوجہد کا نام نہیں، بیرونی سرپرستی میں جاری دہشت گردی کا ہدف پاکستان اور بلوچستان کے اپنے لوگ ہیں۔ ریاست پرعزم ہے کہ دہشت گرد سہولت کار اور بیرونی ہینڈلرز کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہماری سیکیورٹی فورسز کی مہارت کو دنیا بھر میں مانا جاتا ہے، ورنہ ہندوستان کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ بلاول بھٹو نے کہا ہماری فورسز نے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے نیٹ ورک کی کمر توڑ دی، دہشت گرد بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ باڑہ سیاسی اتحاد کا وادی تیرہ معاملے پر اہم جرگہ، وادی تیرہ میں بد انتظامی پر صوبائی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ جرگہ اراکین کی متاثرین میں 4 ارب کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت پر تنقید، قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کو خراج عقیدت پیش کیا۔ باڑہ سیاسی اتحاد نے مطالبہ کیا صوبائی حکومت آئینی ذمہ داری پوری کرے، عوام کو تحفظ دے، متاثرین وادی تیرہ کے ساتھ ہر فورم پر کھڑے رہیں گے۔ باڑہ سیاسی اتحاد کے اعلامیے میں خارج کی اشتعال انگیزیوں کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ قیام امن کے لیے آج سے باڑہ میں امن تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے AIY نیوز سے گفتگو میں کہا وادی تیرہ جرگہ KP حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے، جرگے نے صرف نااہل نہیں بدعنوان بھی قرار دیا، غلط پروپیگنڈے پر صوبائی حکومت قوم سے معافی مانگی۔ کہا خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی تجویز فی الحال زیر غور نہیں، لیکن یہ آپشن موجود ضرور ہے، بہتر ہوگا صوبائی حکومت گورننس بہتر بنائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پہلی پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی صرف پنجاب نہیں بلکہ پورے ملک کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، غذائیت کی فراہمی اور ملاوٹ کے خاتمے میں اتھارٹی کلیدی کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں زرعی ملک ہونے کے باوجود عالمی معیار کی ٹیسٹنگ لیب نہ ہونا لمحہ فکریہ تھا، ڈیجیٹل انقلاب کا آغاز ہو چکا، اب کوئی کرائم یا واقعہ ہو تو گھر بیٹھ کر ڈرون کی مدد سے مانیٹرنگ کرتی ہیں۔ ماں بیٹی کو گٹر سے نکالنے کے بجائے واقعے کو مس ہینڈل کیا گیا، خاتون کے شوہر کی فریاد سننے کے بجائے حراست میں لے کر تشدد کیا گیا۔ لاہور بھاٹی گیٹ واقعے کی محکمانہ انکوائری مکمل کر لی، SP سٹی بلال اور SHO بھاٹی زین عباس قصوروار قرار۔ SP سٹی اور SHO نے غلام مرزا پر تشدد کا اعتراف کر لیا۔ بیان میں کہا SSP اور DIG آپریشن نے گرفتار کرنے کا حکم دیا، تھانے لے جا کر غلام مرزا پر ہلکا پھلکا تشدد کیا۔ انکوائری ٹیم نے دونوں پولیس افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش کر دی۔ مقدمے میں ملزمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزمان میں پروجیکٹ مینیجر اصغر سندھو، سیفٹی انچارج اور سائٹ انچارج احمد نواز شامل۔ جب تک جوڈیشل انکوائری سے انصاف نہیں ملتا تب تک صبر نہیں آئے گا۔ سب جاننا چاہتے ہیں کہ سانحہ گل پلازا کے ذمہ دار کون ہیں۔
گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا ہے ہونا یہ چاہیے تھا پنجاب کی طرح ماں بیٹی کی ہلاکت پر دوسرے دن انصاف ہوتا نظر آتا، کہیں ایسا نہ ہو ذمہ داروں کو نظر انداز کر کے دوسری جگہ پوسٹنگ کر دی جائے۔ مجھے نہیں پتا کہ ذمہ داروں کو سزا دینے یا گرفتاری میں کون لوگ حائل ہیں۔ لاشیں راکھ ہو گئیں اور ہم ایک پانی کا پائپ لیے کھڑے تھے۔ بانی پیچائی کو کچھ روز قبل پیمز اسپتال لایا گیا تھا۔ انہوں نے دائیں آنکھ میں بینائی میں کمی کی شکایت کی تھی۔ پیمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رانا عمران نے بتایا سینئر ڈاکٹر نے اڈیالہ جیل میں بانی پیچائی کی آنکھوں کا مکمل معائنہ کیا تھا۔ ان کی دائیں آنکھ کے ضروری ٹیسٹ تفصیلی طور پر کیے۔ سینئر ڈاکٹر نے انہیں مزید علاج کے لیے اسپتال بھیجنے کی سفارش کی۔ ہفتہ اتوار کی درمیانی شب بانی پیچائی کو تجویز کردہ علاج کے لیے پیمز لایا گیا۔ علاج سے پہلے بانی پیچائی سے باقاعدہ تحریری رضامندی بھی حاصل کی گئی۔ بانی پیچائی کا علاج آپریشن تھیٹر میں جراثیم سے پاک ماحول اور نگرانی میں کیا گیا۔ میرے قائد ہم سب کے لیڈر جناب عمران خان صاحب کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے۔ ان کی اس بیماری کو قوم سے بھی چھپا کے رکھا تھا، ان کی فیملی سے بھی چھپا کے رکھا تھا، ان کے ڈاکٹر سے بھی چھپا کے رکھا تھا۔ ان کا آپریشن رات کے اندھیرے میں کیا گیا۔ بانی پیچائی کی بیماری چھپائی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے رات کے اندھیرے میں بانی کی آنکھ کا آپریشن کیا گیا، ذاتی معالج تک رسائی نہیں دی جا رہی۔ آج جو کارکنوں میں جذبہ ہے پہلے نہیں دیکھا، تھوڑا انتظار کریں، ہم بانی کو رہا کرائیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈیزل 11 روپے 30 پیسے مہنگا، قیمت 268 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے پر برقرار۔ بڑے ایونٹ سے پہلے بڑی ٹیم کے خلاف کامیابی، پاکستان نے دوسرا T20 جیت کر آسٹریلیا کو سیریز ہرا دی۔ 7 سال بعد شاہینوں نے کینگروز کو سیریز میں آؤٹ کلاس کیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آسٹریلیا کو سب سے بڑا 199 رنز کا ہدف دیا۔ کپتان سلمان علی آغا نے پھر کینگروز کے چھکے چھڑائے، 76 رنز کے دھواں دار اننگز کھیلی۔ آج عثمان کا بلہ بھی چل گیا، 52 رنز بنا کر بڑا ٹوٹل کرنے میں مدد دی۔ شاداب اور نواز نے بھی اچھا فنش کیا۔ جواب میں آسٹریلیا سپن جال میں پھنس گیا۔ سائم، ابرار، شاداب، نواز اور عثمان طارق نے پوری ٹیم کو 108 رنز پر ڈھیر کر دیا۔ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف 90 رنز کے بڑے مارجن سے کامیابی سمیٹ کر 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کی۔ کپتان سلمان علی آغا میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی ٹیم کو بڑی کامیابی پر مبارکباد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈیفنس کراچی میں نادرہ سینٹر کا دورہ، دستاویزات بنوانے کے لیے آئے شہریوں سے ملاقات۔ شہریوں نے طویل انتظار کی شکایت کی، زندہ خاتون کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی شکایت۔ محسن نقوی نے دستاویز درست کرنے کی ہدایت کی تھی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا نظام بہتر کیا جا رہا ہے، تاخیر کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کریں گے، شکایات کا ازالہ کیا جائے گا۔ جناح ایئرپورٹ پر امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا، واضح کیا کہ پیشہ ور بھکاریوں کو مسافروں کے روپ میں بیرون ملک جانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی، درست دستاویز والوں کو نہیں روکا جاتا۔ DGISPR کی یونیورسٹی آف گوادر میں اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پروپیگنڈے کے حوالے سے طلبہ کو آگاہی فراہم کی، قومی اور علاقائی صورتحال کے حوالے سے مفصل گفتگو کی۔ طلبہ نے ہر مشکل گھڑی میں قوم کے ساتھ کھڑے رہنے پر پاک فوج کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا پاک فوج نے ہمیشہ ریاست، آئین اور قومی وقار کا دفاع کیا ہے۔ DGISPR نے ہمارے ذہنوں میں موجود ابہام کو شواہد کے ساتھ دور کیا۔ ملاقات بہت معلوماتی رہی۔
لودھرا میں باراتیوں کی گاڑی کو حادثہ، 4 افراد جاں بحق، 14 زخمی۔ جلال پور پیروالا روڈ پر باراتیوں کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔ شکارپور میں رتو ڈیرو قومی شاہراہ پر پوش کی کار کو ٹکر، خاتون جاں بحق، 10 افراد زخمی، 5 کی حالت نازک۔ کار سوار جیکب آباد سے مریض لاڑکانہ لے کر جا رہے تھے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، ڈرائیور کوچ لے کر فرار۔ وزیر اعظم نے ملکی معیشت کے لیے ایک انتہائی اہم اور تاریخی اکنامک پیکج کا اعلان کیا ہے۔ بجلی کی قیمتیں 4.04 فی یونٹ کمی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سرمایہ کاری بھی آئے گی، انڈسٹریلائزیشن ہوگی۔ وزیراعظم نے تاجروں کو تاریخی پیکج دیا، بجلی سستی ہونے سے صنعتوں کو فائدہ ہوگا، برآمدات میں اضافہ اور زر مبادلہ مستحکم ہوگا۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ کی نیوز کانفرنس، کہا شرح سود 10.5% سے کم کر کے 7% پر لایا جائے، سپر ٹیکس کی ادائیگی میں سہولت دی جائے۔ وفاق اور صوبوں کے اختیار نہیں، کراچی میں با اختیار شہری نظام چاہیے، لوٹ مار کے نظام کے خلاف سیاسی مزاحمت قائم کرنا ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی حکومت 3,360 ارب روپے کا بجٹ کھا گئی، پانی نلکوں میں نہیں لیکن ٹینکرز میں بکتا ہے۔ سانحہ گل پلازا میں میئر کراچی اور وزیر اعلیٰ سندھ کو استعفیٰ دینا چاہیے، شارع فیصل پر احتجاج میں اگلا لاہ عمل دیں گے۔ سپورٹ کر رہے ہیں ڈراماز اور موویز کی انڈسٹری کو، اور ہم لوگوں کو فائنانس کر رہے ہیں، گورنمنٹ آف سندھ کر رہی ہے کہ جی آپ پروجیکٹس بنائیں۔ ریسنٹلی ایک مووی کمپلیٹ کی ہے میرا لیاری کے نام سے، بہت ہی کم بجٹ میں چھوٹی سی ایک مووی بنائی ہے، وہ بتائے گی کہ اصل لیاری ہے کیا۔ کم بجٹ میں لیاری کا مثبت چہرہ دکھانے کے لیے فلم بنائی، بیانیہ پہنچانے کا بہت اچھا طریقہ فلم ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کو ہمیشہ نظر انداز کیا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں پاکستان نے جنگیں لڑی ہیں، ملک کی قربانیوں پر بننے والی فلمیں مثبت عکاسی کریں گی، بھارت جنگ ہار کے بھی جیتنے والی فلمیں بنا رہا ہے۔ لاہور میں بسنت کی تیاریاں زور و شور سے جاری، پتنگ کے کاریگروں نے مزید آرڈر لینا بند کر دیا، کہتے ہیں لاہوریوں کی مانگ پوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 2 دہائیوں کی پابندی کے بعد بسنت کا اعلان، شہریوں نے قربانی سے زیادہ خرچہ کرنے کی ٹھان لی، پتنگ اور ڈور سے دکانیں بھری ہیں لیکن لاہوریوں کی مانگ پوری نہیں ہو رہی۔ لاہور میں 2000 کلو چاندی بیچ کر آنے والا شہری لوٹ گیا، ڈاکوں نے ٹانگوں پر گولیاں مار کر 2 کروڑ روپے چھین لیے۔ اصغر چاندی فروخت کر کے رکشے میں شاہ عالم چوک سے بس اڈے جا رہا تھا، ڈاکوں نے روک کر پیسے چھین لیے، مزاحمت پر گولی چلا دی۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی۔ لاہور میں چھرا جیولری اسکینڈل کے مرکزی ملزم کی گرفتاری، ملزم سے متعلق معلومات لیک کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ تھانہ چھرا میں مقدمہ 2 تھانے داروں سمیت 4 اہلکاروں کے خلاف درج کیا گیا۔ مقدمے میں اختیارات کے ناجائز استعمال کی دفعہ شامل۔ مقدمے کے متن کے مطابق 4 اہلکاروں نے وسیم اختر کی گرفتاری سے متعلق معلومات لیک کی، جس سے تفتیش کو نقصان پہنچا۔ 4 اہلکار ہائی پروفائل کیس کی تفتیش پر موجود تھے۔ کوہستان اسکینڈل میں 8 بے نامی دار ملزمان اپنے اثاثوں سے دستبردار۔ احتساب عدالت پشاور نے سرنڈر کرنے والوں کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ مرکزی ملزم قیصر اقبال کی 2 بہنیں، ڈرائیور، بہنوئی سمیت قریبی رشتہ دار شامل۔ عدالت نے کہا بے نامی داروں نے 6 پلاٹس، 3 گھر اور گاڑیاں عدالت کے سامنے سرنڈر کی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے پیش رفت۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے پیش قدمی ہو رہی ہے، مذاکرات کے لیے بنیاد بنانے پر کام کیا گیا، من گھڑت میڈیا وار کے ماحول کے برعکس پیش رفت ہوئی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت، خان یونس پر خیموں پر حملہ، 6 بچوں سمیت 31 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کا 2.25 سال بعد آج سے رفح کراسنگ محدود پیمانے پر کھولنے کا اعلان۔
صرف لوگوں کو آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ اقدام امریکی ثالثی میں غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت کیا گیا۔ رفح کراسنگ کھلنے کے باوجود امداد یا تجارتی سامان کی ترسیل کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور غزہ والوں کو بھوکا مارنا بند کرو۔ لندن میں نیشنل مارچ برائے فلسطین میں ہزاروں افراد نے شریک ہو کر غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ لندن کی فضا انقلاب زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے کو فلسطینیوں کا سودا قرار دے کر مسترد کر دیا گیا۔